یہ گناہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ 3.5 سال سے سڑ رہا ہے کویت کی جیل میں. ہم ادھر کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے جی؟ ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، ہم بسنت منا رہے ہیں، تھوڑا کام کر رہے ہیں ہم. یہ ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہوئی ہے ویلنٹائن ڈے. یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بہت پرانی بیماری ہے. البتہ ہمارے ہاں اس کا جو وائرس ہے وہ 5-7 سال پہلے آیا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. سر ویسے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دن کیوں نہ منایا جائے؟ بہت سادہ سی بات ہے، اس لیے نہ منایا جائے کہ یہ ہمارا تہوار ہی نہیں ہے. گناہ اور ثواب کی بات کو ایک طرف رکھو، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس تہوار سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ غیروں کا تہوار ہے. اور ہم اپنی جو ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے وہ اپنی ویلیوز بچانی چاہیے. ہمیں ہر زندہ معاشرہ یہی کرتا ہے کہ اپنی اقدار کا تحفظ کرتا ہے. ہمیں یہ ہوش کب آئے گی؟ دھیرے دھیرے ہماری جتنی ویلیوز ہیں، ہماری ریلیجس ویلیو، ہماری سوشل ویلیوز اور ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ دفن ہوتی جا رہی ہیں اور خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں سارا. یار یہ پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایران نے اعلان کر دیا کہ کوئی یہ چائنیز کھانے، اٹالین کھانے، فرنچ کھانے بالکل کوئی نہیں. ٹی وی کے اوپر طریقے بتائیں گے اس کے کہ یہ کیسے پکتے ہیں اور کیسے نہیں پکتے. چکو اپنی ہانڈیاں اونڈیاں. ہر مہذب ترقی یافتہ قوم اپنی اقدار کی اسی طرح حفاظت کرتی ہے اور جو بیرونی اقدار ان پر حملہ آور ہوتی ہیں اس کا وہ مقابلہ کرتی ہیں مربوط اور منظم انداز میں. ہم اس کی رو میں بہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے اور ہوش ہی نہیں ہوتی. اور اس میں جو سب سے زیادہ جو منفی کردار ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ایمانداری کے ساتھ کہ وہ میڈیا کا ہے. مطلب اور اسی لیے شروع میں تم دیکھو کہ یہ آج بھی کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں. 5-7 سال پہلے تو شاید بہت کم لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوگا. اور یار یہی سنتے تھے تھرسڈے، فرائیڈے، سیچرڈے، یہ ویلنٹائن ڈے پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے. اب تم دیکھو اپنے شہروں میں، بڑے شہروں میں، بازاروں میں ویلنٹائن ڈے کی اسی طرح کی پبلسٹی نظر آتی ہے جیسے عید اور شبرات پہ جو رونق میلہ نظر آتا ہے. آہستہ آہستہ میڈیا نے یہ جرم کیا ہے کہ جو ایکسیپٹیبلٹی کا لیول ہے، قبولیت کا جو درجہ ہے وہ بڑھا دیا ہے. اب ہر شخص کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا اپنا تہوار ہے اور ایک ایسے تہوار کو ہم اپنا تہوار کہنے پر بضد ہیں جس کا ہم سے دور کا بھی تو کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے. یار آج میں نے ایک بینر پڑھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پارٹی انجوائے کریں آ کے اور اپنے ساتھ لور لے کے آئیں. لو اللہ جانتا میں تو ادھر ادھر چھپڑ دیکھتا رہا ہوں کہ یہ ڈوب گئی مر جائے کہیں. اور اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں ہمارے جو لبرلز ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف لڑکے اور لڑکی کا رومانس نہیں ہے، کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ بھی محبت کر سکتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ یہ ویلنٹائن ڈے پہ جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے یہ کتنے فیصد بہن اور بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے؟ سارے لورز ہی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں، کسی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لو، اس کا مفہوم یہی لکھا ہوا ہے کہ سیلیبریشن آف لو اینڈ افیکشن بٹوین ٹو انٹیمیٹ کمپینینز. اب کون نہیں جانتا کہ انٹیمیٹ کمپینینز کون ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں یار یہ جو انٹیمیٹ انفیکشن کرتے ہیں. انفیکشن ہی ہے یہ باقاعدہ. واقعی یہ انفیکشن ہی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں نہ جانے کہاں سے اس قدر بھونڈے قسم کے جواز اور دلائل فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے اس تہوار کو اپنا تہوار قرار دینے کے لیے. تو یار اللہ معاف کرے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. چند ایسے لوگ بھی اب تو پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ تہوار بڑا ٹھیک ہے، یہ کپل کا لو جو ہے یہ صحیح ہے. مجھے ایک ایسی خاتون بحث کرنے لگی نا، وہ چھوٹے منہ والی اور بڑی اینک والی. میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے جی، مجھے یہ بتاؤ پھر اپنا سسی پنو تہوار آپ لوگ کیوں نہیں مناتے رہے؟ آپ اپنا سونی مئی وال تہوار کیوں نہیں مناتے رہے؟ آگے سے میرے پیچھے پڑ گئی اسٹوپڈ بٹ پنو سیسے پنو. ساس سے تو پہلی مجھے الرجی ہے، تو پنو کدھروں سے آ گیا ہے؟ وٹ مین پنو؟ میں نے کہا پنو از پنو، جیسے چاہ پنو ہوتا ہے، یہ پونی کا بڑا برا ہوتا ہے پنو. میں نے کہا چلو اس کی جان چھوڑو، تم سونی مئی وال کو دیکھو، وہ بیچاری کچے کڑے پہ بیٹھ کے ڈوب کے مر گئی ہے، اس کا تم ڈے نہیں مناتے. کہتی ہو انہیلدی اینڈ انہائیجینک. کچے کڑے پہ بیٹھ کے کیا ضرورت ہے واٹر والا پاٹ لے کے تو رات کو نکلنے کی. مئی وال تو مجھے ویسے نہیں اچھا لگتا، یہ تو پروڈیوس کرتے ہیں سیکل دا وال، مئی وال، ان ایجوکیٹڈ لوگ. دیکھو نا ذرا اس کے واٹر والے پاٹ کے اوپر بیٹھ کے دریا میں چھلانگ لگا دی. کیا ضرورت ہے اسے مس کال دو وہ خود آئے.
If he love with you, खुदायू। दिल मेरा करे कि मुझे कहीं से कड़ा मिल जाए ना तो मैं इसके सिर पे पान के दौड़। नाज़रीन, वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।